کہ جو ایمان ہے، گرچہ ہم جانتے ہیں 5 ایمانیات ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، کتابیں ہیں، فرشتے ہیں، اس سے آگے قرآن مجید کی یہاں فل سٹاپ ہے، لیکن ان سب میں بھی جو اصل میں خدا کی ہستی ہے وہ مرکز و محور ہے، باقی سب ثانوی ہے۔ فرشتے ہیں، بے شک ہیں، لیکن وہ خدا کے خادم ہیں، خدام ہیں۔ کتابیں یقیناً برحق ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ وہ خدا کا کلام ہے۔ آخرت کیا ہے؟ خدا سے ملاقات کا نام ہے۔ اور رسول کون ہستی ہیں؟ بہت با اخلاق ہیں، کہ اس وجہ سے ان کی یہ حیثیت ہے؟ با کردار ہے، کیا اس وجہ سے یہ حیثیت ہے؟ نہیں، بہت با اخلاق لوگ ہوتے ہیں، با کردار بھی ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر لیا ہے، ان پر اپنی وحی اتاری ہے، ان پر کلام نازل کیا ہے۔ یہ چیز ان کو اصل میں وہ مقام دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا باقی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، باقی چیزیں بھی کمال پہ ہی ہوتی ہیں، لیکن فرض کر لیں کسی نبی کے متعلق کچھ نہیں پتا ہمیں، اور بیشتر نبیوں کے متعلق نہیں پتا کہ ان کا کردار سیرت کیسے تھی، لیکن یہی کافی ہے کہ خدا ان سے مخاطب ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ پارس پتھر ہوتا ہے، جس کو چھو جائے اسے کندن بنا دیتا ہے، تو خدا جس کو مخاطب کر لے وہ پھر بہت غیر معمولی ہستی ہو جاتا ہے۔ تو خدا ہے، خدا اور صرف خدا اصل میں اس کی ہستی ہے جو مرکز و محور ہے پورے دین کا۔ قرآن مجید آپ پڑھ لیں، اس کے سوا آپ کو کوئی بات نظر نہیں آئے گی، وہاں ہر جگہ اللہ تعالیٰ زیر بحث ہے، اور اس کی اپنی وجوہات ہیں۔ اس وقت ظاہر بات ہے، اس میں سے ایک ایک چیز ایسی ہے کہ اس پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میں اس وقت یہ نہیں کر رہا، بہت مختصراً سا تعارف کرا رہا ہوں میں، تو ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اہمیت کیوں ہے۔ لیکن اس میں ایک جملہ بس میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی اہمیت یہ اس لیے ہے کہ اس وقت ہم میں سے ہر شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہے، اس کی سانس چل رہی ہے، تو ہمارا دل جب دھڑکتا ہے تو ہر دفعہ دھڑکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اگلی دفعہ میں دھڑکوں یا نہ دھڑکوں۔ سانس ہر دفعہ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے کہ اگلی دفعہ چلوں یا نہ چلوں میں۔ ہمارے جسم کا ایک ایک فنکشن اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے، چلوں یا نہ چلوں، پرمیشن دی جاتی ہے، اس کے بعد چیز آگے بڑھتی ہے۔ اس درجے میں ہم اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اس درجے میں وہ ہماری نگرانی و نگہبانی اور عنایتیں کر رہے ہیں کہ ان کے افضال، ان کی عنایات ہیں، جو جس طرح بارش ہو رہی ہوتی ہے وہ آسمان سے ہمہ وقت نازل ہوتی ہے، یہ جو اس کی صفت قدوس ہے اس کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے، برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، ان برکتوں کی وجہ سے یہ زندگی، یہ حیات، اس کو چل رہا ہو، ایک لمحے کے لیے روک لے یا جس فرد کے لیے روک لے، اس کی کہانی اس لمحے میں ختم ہو جائے گی۔ قیامت کے دن یہ ساری چیزیں جب اوپن کر دی جائیں گی تو پھر آدمی کی ابتدا اور اس کی انتہا، اس کی گفتگو کا آغاز اور انجام بس یہی ہوگا کہ اللہ اکبر، بسم اللہ، الحمدللہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سامنے آ چکے ہوں گے، لیکن میری اور آپ کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سامنے نہیں ہے، اور ہم اس حقیقت کو دریافت کر کے سرنڈر کر جائیں اس کے سامنے۔ اگر یہ کر لیا تو پھر وہ ابدی بادشاہی ملے گی جو آخرت کے عقیدے میں، ایمان میں جس کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ ایک عظیم اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔